جو ملک یہاں ہم پر حکومت کر رہا تھا اور ہمیں گویا آزادی دے رہا تھا، وہی ادھر فلسطین ہم سے چھین رہا تھا اور یہودیوں کے حوالے کر رہا تھا۔ وہی ملک تھا جس نے ساکس پیکو معاہدہ کر کے جنگ عظیم اول کے بعد ترکی کو عربوں سے ٹکرایا تھا، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا صرف دستوری طور پر خاتمہ نہیں کیا تھا، بلکہ خلافت عثمانیہ کے سینے پر اس نے کہنا چاہیے کہ آرے چلا دیے تھے اور اس کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو جس وقت یہی انگریز سیریا کو اور برطانیہ کو خلافت عثمانیہ سے توڑ رہا تھا اور فلسطین یہودیوں کے حوالے کر رہا تھا، اور جس وقت حجاز کی سرزمین پر مسلمانوں کے قلب و جگر میں حجاز کی سرزمین پر جس وقت یہی انگریز شریف حسین سے معاہدہ کر رہا تھا اور اس سے وعدہ کر رہا تھا کہ عرب ملک اس کے حوالے کیا جائے گا، یہ سب ہو رہا تھا، اور یہاں خلافت کے بچانے کی باتیں ہو رہی تھی، اور ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال جو اس خلافت کا صرف ازالہ نہیں کر رہا تھا، اسلام کو ترکی سے کھرچ کے پھینک رہا تھا، جس کا بڑا خطرناک قسم کا صہیونی منصوبہ تھا، اور اس منصوبے کو اس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا کر دیا تھا، اس کے تمام تقاضے پورے کر دیے تھے۔ اس وقت یہاں جو لوگ یہ تحریکات اٹھا رہے تھے بڑے پرجوش تھے، جو یہاں کانگریس کے ساتھ مل کر اس ملک کو آزاد کرنے کی تحریک چلا رہے تھے، وہ دوسری طرف اتنے ناواقف تھے اور ان کی نادانی کا یہ عالم تھا کہ وہ مصطفیٰ کمال کو مجاہد کہہ رہے تھے اور غازی کہہ رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ واپس لانے کا کام کر رہا ہے۔ یہ وہ نادانیاں ہیں جن نادانیوں نے ہمیں بڑے بڑے گڑھوں میں گرایا ہے، کہ سب سے بڑا جو مجرم ہے ترکی کی تاریخ کا اور سب سے خطرناک قسم کا جو قاتل و صفاح ہے، جس نے ہزاروں علماء کو شہید کروایا، جس نے اذان پر پابندی لگا دی کہ عربی زبان میں اذان نہیں دی جا سکے گی، جس نے قرآن کی تعلیم بند کر دی، اس کا یہاں پر تذکرہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ تو غازی ملت ہے، اور بڑے بڑے علماء اس کا اسی طرح تذکرہ کر رہے تھے، جیسے مصر میں جب تبدیلی آ رہی تھی اور الحاد مسلط کیا جا رہا تھا اور صدر عبد الناصر کے ذریعے یہ ہو رہا تھا، تو اس وقت یہاں کے علماء صدر عبد الناصر کو بھی مجاہد اور غازی مان رہے تھے اور اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ انگریز جو سازشیں رچا رہا تھا اور جس نے کانگریس قائم کی تھی اور جس نے لیگ قائم کی تھی، جس نے اپنے اور قوم کے درمیان ایک میڈیٹر تیار کیا تھا تاکہ تحریک کو سیاسی بنا دیا جائے اور تحریک میں جہاد کا عنصر ختم ہو جائے، اس طرح سے سیاست کو تبدیل کیا جائے اور اس طرح سے چارج حوالے کیا جائے کہ ہمارے دور رہنے کے باوجود ہمارے نظام سے یہ جڑے رہیں، اور 1948 میں جو UNO کا چارٹر تیار کیا جائے، اس سے ان کو بھی وابستہ کر لیا جائے، جیسے اور دیگر ممالک کو وابستہ کیا گیا۔ تو یہ سارا عمل کرنے والا برطانیہ کا انگریز تھا، اور اس کے بعد جنگ عظیم ثانی کے بعد اس میں امریکہ نے اپنی بالادستی کو ثابت کر دیا، پھر وہ سامنے آ گیا۔ پھر آگے چل کر یہی انگریز ہیں جن کے بلبوتے پر آل سعود کی حکومت قائم ہوئی، تو کیسے ان مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ ترکی میں سب سے بڑے مجرم مصطفیٰ کمال کی تعریفیں کرتے رہے، مصر کے سب سے بڑے مجرم عبد الناصر کی تعریف کرتے رہے، اور حجاز کے مجرم شریف حسین کے بارے میں خاموشی سے گزر گئے۔ پھر آل سعود انگریزوں کے بلبوتے پر قابض ہوئے اور عثمانیوں کا قتل عام کیا گیا، نجد میں کیا گیا، حجاز میں کیا گیا، تاکہ خلافت اسلامیہ کی جو باقی ماندہ کچھ بھی شکل رہ گئی ہے اس کو بھی بالکل ختم کر کے رکھ دیا جائے، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ رہے جو پھر آئندہ مقابلہ کر سکے، اور وہ نسبت ہی ختم ہو جائے، خلافت کی نسبت ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اصل جرم ترکی کے اندر سے مصطفیٰ کمال کا تھا، لیکن مصطفیٰ کمال نے جو چاہا کہ ترکی کو عربوں سے اور مسلمانوں سے کاٹ دیا جائے، وہی ان مجرم عربوں نے چاہا کہ عربوں کو ترکوں سے کاٹ دیا جائے، اور اس طرح سے سب اس کے فکر مند رہے کہ ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تاکہ پھر وہ استحصال کریں، پھر وہ اپنے خاندان کو مسلط کر دیں، اور پھر وہ مسلمانوں کی دولت کو چوس کے رکھ لیں۔
لیں اور ان کو طاقت نہ بننے دیں، یعنی جو دولت ان کے ہاتھ میں آئے اس سے نہ وہ ہتھیار تیار کریں، نہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی طاقت فراہم کریں، نہ اس کے ذریعے سے اپنی فوج کی توسیع کریں، بلکہ اس پیسے کو وہ عیاشیوں میں گزاریں، وہ رنگ رلیوں میں گزاریں، وہ پیرس میں اور لندن میں گزاریں، وہ واشنگٹن میں گزاریں، ہوٹلوں میں، اور ایک ایک رات میں کسی بد کردار خاتون کے ساتھ چند گھنٹے یا چند منٹ گزار کر ملینوں اور بلینوں خرچ کریں۔ یہ سب کچھ ہوتا